غزوہ حنین، فتح مکہ اور اکثر قریش کے اسلام میں داخل ہونے کی خبر سن کر عرب کے ان قبیلوں میں زیادہ کھلبلی اور پریشانی پیدا ہوئی جو مسلمانوں کے ساتھی نہ تھے۔ انہی میں حوازن اور ثقیف کے قبیلے تھے جو طائف اور مکہ کے درمیان رہتے اور قریش کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ یہ قبیلے نہ مسلمانوں کے ساتھی تھے اور نہ ہی قریشی مکہ کے۔ ان کو فکر پیدا ہوئی کہ مسلمان مکہ کے بعد اب ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے تمام قبیلوں کو جنگ کے لیے آمادہ کر کے اپنے گرد جمع کر دیا۔ قبیلہ نصر، جسم، سعد وغیرہ بھی آمادہ ہو گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے اور مقام اوطاس میں ان سبھی کے لشکر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں اس عظیم لشکر کے جمع ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کو بطور جاسوس خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ دشمنوں کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔ 10,000 مہاجر و انصار آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، وہ سب اور 2,000 اہل مکہ، کل 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا۔ اہل مکہ کے 2,000 آدمیوں میں کچھ نئے مسلمان تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی تک مشرکانہ حقوق پر قائم تھے۔ شوال کی پہلی تاریخ سن 8 ہجری کو لشکر اسلام تہامہ کی وادیوں سے گزر کر وادی حنین میں پہنچا۔ دشمنوں نے لشکر اسلام کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر وادی حنین کے دونوں جانب چھپ کر لشکر کا انتظار کیا۔ مسلمان وادی کی شاخ در شاخ اور پیچیدہ راستوں سے ہو کر نشیب کی طرف اترنے لگے تھے اور صبح کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی کہ اچانک دشمنوں کی فوجوں نے تیر اندازی اور شدید حملے شروع کر دیے۔ اس اچانک آنے والی مصیبت اور بالکل امید کے خلاف حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے اور اہل مکہ کے 2,000 آدمی سب سے پہلے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی جدھر جس کو موقع ملا بکھرنے لگے۔ نبی اکرم وادی کے داہنی طرف تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر فاروق، علی، عباس، فضیل بن حیان، ابو سفیان بن الحرث اور ایک مختصر سی جماعت صحابہ کرام کی رہ گئی تھی۔ آپ اپنے سفید خچر دلدل نامی پر سوار تھے۔ حضرت عباس اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ اس سخت پریشانی اور افراتفری کی حالت میں آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک اور جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ نے عباس کو، جو بلند آواز تھے، حکم دیا کہ مسلمانوں کو اس طرف بلاؤ۔ چنانچہ عباس نے ہر قبیلے کا نام لے کر آواز دینی شروع کی کہ اس طرف آؤ۔ اس آواز کو پہچان کر مسلمان اس طرح اس آواز کی طرف دوڑے جیسے گائے کے بچھڑے اپنی ماں کی آواز سن کر اس کی طرف دوڑتے ہیں، مگر نبی اکرم کے قریب صرف 100 آدمی ہی پہنچ سکے۔ باقی دشمنوں کے بیچ پھنسے ہو جانے کی وجہ سے آپ تک نہ پہنچ سکے اور وہیں سے لڑنے لگے۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دلدل کو دشمنوں کی طرف بڑھایا اور ان 100 آدمیوں کے مختصر دستے نے ایسا سخت حملہ کیا کہ اپنے سامنے سے دشمنوں کو بھگا دیا اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا نعرہ تکبیر سن کر اور دشمنوں پر حملے کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ہر طرف سے سمٹ کر دشمنوں پر نعرہ تکبیر کے ساتھ حملہ کیا اور ذرا سی دیر میں
लड़ाई का नक्शा बदल गया। दुश्मनों को हार मिली। इस लड़ाई में मुसलमानों को मक्का के मुशरिकीन की वजह से जो लड़ाई में शरीक थे शुरू में हार हुई थी, क्योंकि उन्होंने खुद भागकर दूसरों के कदम को भी डगमगा दिया था। लेकिन नबी अकरम की इंतहाई शुजाअत और इस्तक़लाल ने थोड़ी ही देर में मुसलमानों को संभाल लिया और दुश्मनों को खुली शिकस्त नसीब हुई। हवाज़िन के मैदान में जंग में बहुत से आदमी मारे गए और वो आखिरकार मैदान छोड़कर भाग गए। उनके बाद कबीला सकीफ़ के लोग थोड़ी देर तक लड़ते रहे, आखिर वो भी भागने पर मजबूर हुए। इस लड़ाई में दुश्मनों के बड़े बड़े सरदार और बहादुर लोग मुसलमानों के हाथों मारे गए, लेकिन उनका सिपह सालार आज़म मालिक बिन औफ फरार हो गया और ताइफ की तरफ चला गया, और ताइफ वालों ने उन भगोड़ों को अपने यहाँ पनाह देकर शहर के दरवाजे बंद कर दिए। भागने वाली फ़ौज का एक हिस्सा मकाम औतास में जमा हुआ और एक हिस्से ने मकाम नखला में पनाह ली। नबी अकरम ने औतास और नखला की तरफ फ़ौजी दस्ते पीछे रवाना किए और दोनों जगह मुकाबला हुआ, लेकिन मुसलमानों ने हर मकाम पर दुश्मनों को शिकस्त देकर भगा दिया और माल गनीमत और कैदियों को लेकर वापस आए। आपने तमाम जंग के कैदियों और माल गनीमत को मकाम जाराना में जमा करने का हुक्म दिया और मसूद बिन उमर ग़िफ़ारी को हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाकर ताइफ का इरादा किया। इस लड़ाई में 6,000 कैदी, 44,000 ऊँट, 44,000 से ज़्यादा भेड़ और बकरियाँ, 4,000 औंकिया चांदी मुसलमानों के हाथ आईं। ये लड़ाई जंगे हुनैन के नाम से मशहूर है। तमाम कबीले सकीफ़ और ताइफ में जमा हो चुके थे और अहले ताइफ उनके हमदर्द बन चुके थे। वादिये हुनैन से ताइफ की तरफ जाते हुए रास्ते में मालिक बिन औफ का किला आया। आपने इस किले को तुड़वा दिया। फिर किला अतम आए, उसके साथ भी यही सुलूक किया। ताइफ के करीब पहुंचकर आपने ताइफ वालों को मुकाबले पर आमादा देखा और ताइफ का घेराव कर लिया। 20 दिन तक ताइफ को घेरे में रखा। इस 20 दिन के अंदर ताइफ के इर्द गिर्द इलाकों से अक्सर कबीले खुद आकर और कुछ जमात के साथ मुसलमान होते रहे। जंगे हुनैन में सिर्फ 4 मुसलमान शहीद हुए थे, लेकिन ताइफ के घेराव की हालत में 12 मुसलमान शहीद हुए। इस घेराव में भी बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ कि ताइफ के इर्द गिर्द के कबीले मुसलमान हो गए। ताइफ की फ़तह को आपने उस वक्त ज़रूरी न समझकर वहाँ से लौट गए और मकाम जाराना में तशरीफ़ लाकर जंग के कैदियों और माले गनीमत की तकसीम फरमाई। इसी जगह कबीले हवाज़िन की जानिब से एक जमात आपकी खिदमत में हाजिर हुई और आपको हलीमा सादिया का वास्ता दिलाकर मुआफ़ी की दरख्वास्त की। आपने फरमाया कि तुम ज़ोहर की नमाज के वक्त जब मुसलमान नमाज के लिए जमा होंगे, मेरे सामने अपनी दरख्वास्त पेश करना। चुनांचे ऐसा ही हुआ। आपने हवाज़िन की जमात से फरमाया कि तुम्हारे जिस कदर कैदी मेरे और बनु अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में हैं, वो सब आज़ाद समझो और अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर तमाम मुहाजिर व अंसार बोले, जो हमारा है वो रसूल अल्लाह का हिस्सा है। ये कहकर सब ने हवाज़िन के तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। इस तरह तकरीबन 6,000 कैदी ज़रा सी देर में आज़ाद कर दिए गए। उन्हीं कैदियों में शैमा बिनते हलीमा सादिया नबी अकरम की रज़ाई बहन भी थीं। उन्होंने जब कहा कि मैं आपकी रज़ाई बहन हूँ, तो आपने फरमाया कि इसका सबूत क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी कमर में आपके दांत के निशान हैं, आपने बचपन में काट लिया था। आपने फरमाया दुरुस्त है। ये कहकर उन्होंने फ़ौरन अपनी चादर बिछा दी और उस पर उनको बिठाया। फिर फरमाया कि अगर मेरे पास रहना पसंद करो तो मैं तुमको इज़्ज़त व एहतराम से रखूँगा, अगर अपनी कौम में जाना चाहो तो तुमको इख्तियार है। उन्होंने दूसरी बात को पसंद किया और आपने उनको बहुत सा माल व सामान, एक लौंडी, एक ग़ुलाम अपनी तरफ से देकर रुखसत किया। आपने मकाम जाराना में जब माल गनीमत तकसीम किया
تو مکہ والوں کو جن کے دل اسلام کی طرف مائل تھے زیادہ رقمیں دیں اور کچھ لوگوں کو ان کے حصے سے کئی گنا زیادہ مال غنیمت ملا۔ مکہ والے چونکہ اکثر قریش یعنی نبی اکرم کے اپنے رشتہ دار ہم وطن تھے، اسی لیے انصار کے کچھ نوجوانوں میں باتیں ہونے لگیں کہ نبی اکرم نے اپنے رشتہ داروں اور ہم وطنوں کو بلا حق کے مال و دولت عطا کی اور ہم کو معمولی حصے سے زیادہ کچھ نہ دیا، حالانکہ مال کے زیادہ حقدار تو ہم لوگ تھے۔ یہ بھنک اڑتی ہوئی آپ کے کان تک پہنچ گئی۔ آپ نے تمام انصار کو ایک جگہ جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ انصار کی طرف سے جواباً عرض کیا گیا کہ ہمارے نوجوانوں نے اس قسم کی باتیں ضرور کی ہیں، لیکن ہم میں سے کسی پختہ، معزز اور سمجھدار شخص کو اس بات کا خیال تک بھی نہیں آیا، نہ ہم کو کبھی ایسا خیال آ سکتا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے جماعت انصار، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ انصار نے عرض کیا، بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، میری بدولت تم میں اتفاق پیدا ہوا۔ انصار نے عرض کیا، بے شک آپ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نادار تھے، میری بدولت اللہ تعالیٰ نے تم کو غنی کیا۔ انصار نے عرض کیا، بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ کو جواب دے سکتے ہو کہ ساری دنیا نے تجھ کو جھٹلایا اور ہم نے تیری تصدیق کی، سب نے تجھ کو چھوڑ دیا اور ہم نے پناہ دی، تو محتاج تھا، ہم نے تیری مدد کی اور میں تمہاری ان سب باتوں کی تصدیق کروں گا۔ اے جماعت انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکری لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم محمد کو اپنے گھر لے جاؤ؟ یہ تقریر سن کر انصار بے اختیار رو پڑے اور آنسوؤں کی جھڑی سے ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر ہجرت ایک تقدیری حکم نہ ہوتا تو میں انصار میں شامل ہوتا۔ اگر انصار ایک رستے پر چلیں اور لوگ دوسرا رستہ اختیار کریں تو میں یقیناً انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اے اللہ، انصار اور انصار کے لڑکوں پر اور ان کے لڑکوں پر رحم کر۔ یہ سن کر انصار کی جو حالت تھی اور ان کو جس قدر خوشی تھی اس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، الفاظ کے ذریعے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے انصار کو سمجھایا کہ یہ لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو موڑنے کے لیے زیادہ مال دیا گیا، یہ نہیں کہ ان کا حق زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے جارانہ سے جاتے ہوئے عمرہ کی نیت کی۔ مکہ میں داخل ہو کر عمرے کے ارکان سے فارغ ہو کر عتاب بن اسید، ایک نوجوان شخص کو جن کی عمر 20 سال سے کچھ زیادہ تھی، مکہ کا عامل مقرر فرمایا اور معاذ بن جبل کو قرآن کی تعلیم اور دین کے احکام کے مقصد سے ان کے پاس چھوڑا اور مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔